رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ سابقہ انبیاء کی امتوں کی تعداد مختصر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی سال ہر سال کی تبلیغ فرماتے اور صرف چند سو لوگ ایمان لاتے تھے، اور چونکہ تعداد کم ہونے کی بدولت ان کا اپنے نبی سے بآسانی رابطہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ کئی فرمائشیں کرتے تھے، کچھ معقول ہوتی تھی، کچھ غیر معقول ہوا کرتی تھی، اور غیر معقول خواہش کی کئی بار بہت سو کو بڑی سزا بھی ملی۔ حضرت موسیٰ کی قوم انتہائی ضدی تھی۔ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ جب فرعون کا لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ اس وقت بھی اپنی فرمائشوں سے باز نہیں آئے۔ اس کا بھی قصہ بیان کریں گے کسی دن انشاءاللہ۔ آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن پر آسمان سے کھانا نازل ہو رہا ہو اور وہ اس پر نخرے اور اعتراض کریں، اس سے زیادہ ہٹ دھرم قوم کیا ہوگی؟ تو جب کبھی بھی کسی نے غیر فطری فرمائش کی تو حضرت موسیٰ نے اسے اس فرمائش کے منفی اثرات سے آگاہ کیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو حضرت موسیٰ نے وہ فرمائش پوری کی، اور جب اس کے برے اثرات سامنے آئے تو پھر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں تاکہ میں ان کی گفتگو سمجھ سکوں۔ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، اس میں کافی خطرات پوشیدہ ہیں، چھوڑ دو۔ ضد کرنے لگا، کہا آپ اللہ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول کر لیجئے، آپ کے لیے کیا بڑا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا دیکھو، یہ نہ ہو کل کو اس بات پہ پچھتانا پڑے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا مضر ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جا، آج سے جانوروں کی بولیوں پر تجھے قدرت حاصل ہوگی۔ اس نے سنا، خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ صبح ہوئی، خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ مرغا ایک آیا، وہ ٹکڑا اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس شخص کے کتے نے مرغے سے کہا، چونکہ اب وہ جانور کی بولیاں سمجھ رہا ہے، کتے نے مرغے سے کہا کہ تو دانا دنکا کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے، میں بہت بھوکا تھا، یہ روٹی کا ٹکڑا تو میرے لیے چھوڑ دیتا۔ مرغے نے کہا، اب وہ سن رہا ہے، تھوڑا صبر کرو، اللہ تجھے بھی بہت کچھ دے گا، کل یہ ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، فوراً اٹھا، گھوڑا کھولا، سیدھا منڈی میں گیا، بیچ دیا، نقصان سے بچ گیا، بہت خوش ہوا، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا بے ایمان بھی ہوا۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے تمہیں نقصان ہوگا جانوروں کی بولیاں جاننے کا، یہ تو فائدہ ہو گیا۔ اگلا دن آیا، مرغ اور کتے کی بات چیت ہو رہی اور یہ سن رہا ہے۔ مرغ سے کتے نے کہا تو فریبی ہے، جھوٹا ہے، گھوڑا کہاں مرا؟ مرغ نے کہا یقین جان گھوڑا دوسرے شخص کی طرف مر گیا ہے، البتہ یہ جو مالک ہے اس نے کل جا کے بیچ دیا تھا، لیکن تو فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا، خوب جی بھر کے کھا لینا۔ اس نے سنا، اونٹ کو بھی بیچ دیا۔ اب ایک طرف یہ نقصان سے بچنے کی وجہ سے بہت خوش ہے، اور دوسری طرف اپنے نبی کی سچائی پر شک بھی کر رہا ہے، اور اس طرح اپنے ایمان کا بھی ستیہ ناش کر رہا ہے کہ موسیٰ کہہ رہے تھے نقصان ہوگا، فائدے پہ فائدہ ہو رہا ہے بھائی۔ اسی طرح جب اس نے چند دن یا چند ہفتے بعد اپنے پالتو جانوروں کا یہ مکالمہ سنا کہ کل مالک کا بیل مر جائے گا، بیل کو بھی بیچ آیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے
اور وہ پرندوں اور جانوروں کی بولیوں سے لطف اندوز ہو. اب اس نے اس طرح سچویشن کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. جب بھی جانوروں کی گفتگو سے اسے نقصان کا خدشہ ہوتا, یہ اس خدشے کے برعکس کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیتا, فائدہ ہو جاتا تھا. ایک دن مرغے نے دوسرے جانور سے کہا, کل ہمارا مالک مر جائے گا, کل یہ مر جائے گا, اس کے رشتہ دار اکٹھے ہوں گے, جب مر جائے گا نا اس کے بعد اس کے رشتہ دار اکٹھے ہوں گے, طرح طرح کے کھانے تیار ہوں گے, گائے وغیرہ ذبح ہوگی, سب جی بھر کے کھائیں گے. جیسے ہی یہ بات اس شخص نے سنی, اب پیروں تلے زمین نکل گئی, گرتا پڑتا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا, کہنے لگا اے اللہ کے نبی, خدا کے لیے مجھے بچا لے. آپ نے فرمایا, بس ایسا قصہ تمام ہو رہا, آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا تیرے بس کا روگ نہیں ہے, اس میں بڑے بڑے خطرات لاحق ہوتے ہیں. اب تیر کمان سے نکل گیا ہے, اس کا واپس آنا غیر فطری ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب بس میں تمہارے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں. قصہ تمام. شخص کی حالت بگڑی, گھر لایا گیا, تکلیف میں مبتلا ہوا, مر گیا. قصے سے کئی سبق ملتے ہیں, دو سبق بڑے اہم ہیں. ایک یہ کہ جو علماء کہتے ہیں مال جان کا صدقہ ہوتا ہے, آفت ٹل جاتی ہے. مالک کائنات کو اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں, بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مال جان کا صدقہ ہے. وہ شخص اپنے گھوڑے, اونٹ اور بیل کی موت کو اپنے گھر میں ٹالتا رہا, لیکن وہ اپنی تدبیر سے تقدیر کو شکست نہ دے سکا. دوسرا سبق اس سے بھی اہم ہے کہ ہر نبی کو اپنے زمانے کے تمام علوم پر ملکہ حاصل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا تھا, بڑا غور طلب جملہ ہے, حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا کہ چلو, جب اس نے کہا کہ میں جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہوں, تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا اچھا ایسا کرنا تم کل سے آ جانا روزانہ, میں تمہیں درس دے دیا کروں گا پرندوں کی بولیاں سکھانے کے لیے. نہیں, اس سے کہا جا, تجھے آج سے جانوروں کی بولیوں پر قدرت حاصل ہو گئی. یعنی ادھر نبی کی زبان سے جملہ نکلا, ادھر ہو گیا. ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے کے علوم سے واقفیت ہوا کرتی تھی. وہ زمانہ ختم, نبی نے ظاہری طور پر دنیا سے رخت سفر باندھا, نبی کے معجزات بھی ختم, لیکن نبی چلے گئے, معجزات بھی ختم ہو گئے, یا ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے, معجزات ختم ہو گئے, لیکن میرے مصطفیٰ اس وقت ہی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اگر آدم جنت کے باسی ہیں تو محمد جنت کے مالک ہیں. جس کا حسن آنکھوں سے دیکھ کر زلیخا فدا ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس پر ساری خدائی بن دیکھے فدا ہو جائے اسے فخر یوسف کہتے ہیں. جس کے ہاتھ پر معجزانہ طور پر چھوٹی گفتگو کرے اسے سلیمان کہتے ہیں. جس کے ہاتھ پر معجزانہ طور پر پتھر بول اٹھے اسے فخر سلیمان کہتے ہیں. جو ایک مردے کو زندہ کر دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں, اور جو پوری قوم میں نئی روح پھونک دے اسے فخر عیسیٰ کہتے ہیں. باقی سب انبیاء کے معجزات ختم, لیکن میرے مصطفیٰ قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس کا ایک ایک حرف ایک ایک عظیم معجزہ ہے. اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا اگر کوئی مردے پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور وہ کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھے تو حیران مت ہونا, یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کے معجزے کا کمال ہے. تو سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا, سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. ارے جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. اور محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں, محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں. بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور ہے نام میں ان کے اتنا اثر, ہے نام میں ان کے اتنا اثر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی,
ارے محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، آخری شعر، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر دونوں جہاں کے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کی جب یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ